بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہمارے مطالعے کا 20واں دن ہے الحمدللہ، اور ہم ہفتے میں 4 دن مطالعہ کرتے ہیں اور 3 دن ہماری خلاصے وغیرہ لکھنے کے لیے جو ہے مختص ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہم شروع کرتے ہیں رحمۃ اللہ البالغہ یعنی شرح حجۃ اللہ الواسعہ کے ہم صفحہ نمبر 508 پر ہیں۔ باب نمبر 11، لوگوں میں رائج طور و طریق کا بیان۔ رسوم رسم کی جمع ہے جس کے معنی ہے طور و طریق، ریت و رواج اور عام معاملات، خواہ اچھے ہوں یا برے۔ اردو میں برے رواجوں کو رسوم کہتے ہیں، مگر عربی میں یہ لفظ عام ہے۔ اس باب میں بھی عام معنی مراد ہے۔ اتفاقات ایک معنوی چیز ہیں، خارج میں ان کا وجود نہیں، خارج میں رسوم پائی جاتی ہیں، وہی ارتفاقات کے پیکرہائے محسوس ہیں، یعنی لوگوں میں جو طور و طریق رائج ہیں وہی ارتفاقات اور مفید تدبیریں ہیں۔ اس لیے اس آخری باب میں رسوم کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں۔ رسوم کی اہمیت، لوگوں میں جو طور و طریق رائج ہوتے ہیں، ارتفاقات میں ان کی حیثیت وہی ہے جو بدن انسانی میں دل کی ہے۔ دل پر زندگی کا مدار ہے، دل سنورتا ہے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، دل بگڑتا ہے تو سارا جسم اور اس کے تمام احوال بگڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح رسوم ہی ارتفاقات کی بنیاد ہیں۔ معاشرے میں رائج طور و طریق ہی سے ارتفاقات کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، اور اچھے طور و طریق سے معاشرہ شاندار بنتا ہے، اور طور و طریق بگڑ جائیں تو معاشرہ بدنما ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شریعتیں بھی اولاً اور بالذات رسوم ہی کو پیش نظر رکھتی ہیں۔ انبیاء کرام انہی کی اصلاح و تعدیل کرتے آئے ہیں۔ قوانین شریعہ میں بھی انہی سے بحث ہوتی ہے، اور نصوص میں بھی انہی کی طرف اشارے آئے ہیں۔ اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ 6 مبحث کے اندر باب نمبر 11 میں آئے گی۔ رسوم کے اسباب، لوگوں میں رائج رسوم چند اسباب سے پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا نمبر 1، وریت دانش مندوں نے چلائی ہے، جیسے دیت کے اونٹ 10 سے 100 حضرت عبد المطلب نے کیے تھے، اور قسامہ کا طریقہ ابو طالب نے چلایا تھا۔ ان دونوں طریقوں کو شریعت نے برقرار رکھا۔ نمبر 2، وہ ریت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے دل میں الہام کی ہے، جیسے ہندوستان پر انگریزوں کے قبضے کے بعد اس زمانے کے اہل اللہ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ چندے کے مدرسے قائم کیے جائیں، اسی سے دین کی حفاظت ہوگی۔ چنانچہ شدہ دھیرے دھیرے لاکھوں مدارس و مکاتب اور جامعات و دارالعلوم قائم ہو گئے، اور ملک اسپین اور روس کی مثال بننے سے الحمدللہ بچ گیا۔ اور چند اسباب کی وجہ سے رسوم لوگوں میں پھیلتی ہیں۔ مثلا نمبر 1، ورید کسی ایسے بڑے بادشاہ کی چلائی ہوئی ہوتی ہے جس کی عظمت و سطوت کے سامنے لوگوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے لوگ تیزی سے وہ طریقہ اپنا لیتے ہیں۔ جیسے عشر و خراج کا طریقہ نوشیرواں عادل نے چلایا تھا، اسلام نے کچھ ترمیم کے ساتھ اس کو باقی رکھا ہے۔ نمبر 2، لوگ اپنے دلوں میں اجمالاً ایک ضرورت محسوس کرتے ہیں، پھر کوئی ایسا طریقہ نکل آتا ہے جو اس اجمال کی تفصیل ہوتا ہے، تو لوگوں کے دل گواہی دیتے ہیں کہ ہاں یہ اچھا طریقہ ہے، اس لیے لوگ اس کو قلبی شہادت سے قبول کر لیتے ہیں، اور وہ طریقہ چل پڑتا ہے۔ جیسے قلم سے لکھنے اور کپڑے سینے کا طریقہ حضرت ادریس علیہ السلام سے چلا ہے۔ لوگ پہلے سے ضرورت محسوس کرتے تھے کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ بولے بغیر ما فی الضمیر سمجھایا جا سکے، اور موجودین کے علاوہ غیر موجودین تک بھی بات پہنچائی جا سکے، اور چادریں پہننے کے بجائے کپڑوں کو بدن کے مطابق سی کر پہنا جائے، مگر کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ دونوں طریقے رائج کیے تو لوگوں نے ان کو اچھا سمجھ کر فوراً اپنا لیا، اور وہ طریقے لوگوں میں رائج ہو گئے۔ فتح الباری، اس کا حوالہ جو ہے وہ فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 226، بحوالہ لغات القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54۔ اچھا، اور کچھ اسباب کی وجہ سے لوگ رسوم کو ڈاڑھوں سے مضبوط پکڑتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، لوگوں کو بار بار تجربہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ریت جان بوجھ کر یا بھول کر چھوڑ دی جاتی ہے تو قدرت کی طرف سے سزا ملتی ہے، اس لیے لوگ سزا سے بچنے کے لیے وہ ریت ضرور پوری کرتے ہیں۔ مثلا بھوگ یعنی دیوتاؤں کا چڑھاوا دینے کی بنیاد جو ہے وہ یہی ہے۔ مصریوں کو بار بار کا تجربہ ہوا کہ سال کی معین تاریخ میں ایک دوشیزہ دریائے نیل میں نہیں ڈالی جاتی تھی تو دریا کی سطح گھٹ جاتی تھی اور نہریں خشک ہو جاتی تھیں، جس سے فصلیں تباہ ہو جاتی تھیں۔ چنانچہ وہ یہ رسم پابندی سے پوری کرتے تھے۔ طلوع اسلام کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نامہ مبارک بنام دریائے نیل سے یہ شیطانی حرکت موقوف ہوئی۔ یا جیسے بعض جاہلوں کو بار بار کا تجربہ ہوتا ہے کہ اگر وہ میلاد مروجہ نہیں کراتے تو جان یا مال میں نقصان ہو جاتا ہے، یا کسی ولی کی قبر پر حاضری نہیں دیتے ہیں تو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چنانچہ وہ یہ بدعات و خرافات ضرور کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی شیطانی حرکات اور قدرت کی طرف سے آزمائش ہے، اور دین وہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، جو آج ہمارے پاس قرآن و حدیث کی شکل میں موجود ہے، باقی سب جو ہے وہ کیا ہے، بکواس ہے۔ نمبر 2، کسی ریت سے غفلت برتنے پر کسی بگاڑ کا پیدا ہونا، جیسے نکاح کا معروف طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو بڑا بگاڑ پیدا ہوگا، اس لیے لوگ شادی بیاہ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 3، وہ ریت ایسی ہے جس کے ترک پر سمجھدار لوگوں نے یعنی انبیاء اور علماء نے سخت ملامت کی ہے، اس لیے لوگ اس کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ جیسے تمام اسلامی طریقے انبیاء کے چلائے ہوئے ہیں اور شرعاً ان کے ترک کی گنجائش نہیں، اس لیے دیندار لوگ وہ سنتیں مضبوط پکڑے رہتے ہیں۔ اور مفکر و مبصر آدمی مذکورہ باتوں کی ان کی نظائر سے تصدیق کرے گا، یعنی مختلف ملکوں میں جو طریقے وجود میں آتے رہتے ہیں
اور مٹتے رہتے ہیں، اور وہ مذکورہ رسوم کی وہ مذکورہ رسوم کی نظائر ہیں۔ ان پر نظر ڈال کر سمجھدار آدمی شاہ صاحب کی باتوں کی تصدیق کر سکتا ہے۔ اچھی رسمیں ضروری ہیں۔ لوگوں میں رائج طور و طریق فی نفسی اچھی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان سے ارتفاقات صالحہ یعنی مفید اسکیموں کی حفاظت ہوتی ہے۔ وہ انسانوں کو علم و عمل میں کمال تک پہنچاتے ہیں۔ مثلا بارگاہ خداوندی میں نیاز مندی اور ذکر الہی ارتفاقات صالحہ میں سے ہے اور معنوی چیزیں ہیں۔ ان کا پیکر محسوس نماز وغیرہ عبادات کی مختلف شکلیں ہیں، اور یہ رسوم ہی خارج میں پائی جاتی ہیں جن سے ارتفاق صالح یعنی اخبات و ذکر کی حفاظت ہوتی ہے، اور انسان علم یعنی ذکر و فکر اور عمل میں درجہ کمال تک پہنچتا ہے۔ اگر رسوم یعنی مسلمہ طور و طریق نہ ہوں تو اکثر لوگوں کی زندگیاں چوپایوں جانوروں جیسی ہو کر رہ جائیں۔ مثلا لوگ شریعت کے مطلوبہ طریقوں کے مطابق نکاح و معاملات کرتے ہیں، یہی رسوم انسان کو انسانیت کے دائرے میں رکھتی ہیں، اگرچہ اکثر لوگ ان کی افادیت اور ضرورت سے واقف نہیں ہوتے۔ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ تم نکاح و طلاق اور دیگر معاملات کی قیود کی پابندی کیوں کرتے ہو، تو وہ اس کا بجز اس کے کوئی جواب نہیں دے سکتے کہ یہ ہمارا قومی طریقہ ہے۔ مگر لوگ رسوم کی افادیت اجمالاً ضرور جانتے ہیں، گو وہ زبان سے اس کو نہ سمجھا سکیں، اور جب وہ زبان سے رسوم کی افادیت سمجھانے پر قادر نہیں تو اس کی بنیادیں کیسے سمجھا سکتے ہیں۔ مگر بہرحال رسوم کی پابندی ایسے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے، ورنہ ان کا حال چوپایوں جیسا ہو کر رہ جائے گا۔ اچھا، بری رسمیں کیسے وجود میں آتی ہیں؟ لوگوں میں رائج رسوم یہ طور و طریق جو ہے وہ فی نفسی تو اچھی ہوتی ہیں، مگر کبھی ان کے ساتھ غلط چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ معاملے کو مشتبہ کر دیتی ہیں۔ جیسے غیر اسلامی معاشرے میں ہونے والے معاملات میں سود کا اتنا عمل دخل ہو گیا ہے کہ بعض لوگ سود کی حرمت کے معاملے میں تذبذب میں پڑ گئے ہیں۔ وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، مثلا مہاجنی سود حرام ہے، تجارتی نہیں ہے، اضافہ مضافہ حرام ہے ورنہ نہیں، غریبوں سے لینا حرام ہے کیونکہ یہ حاجت مندوں کا خون چوسنا ہے، بینکوں کا سود حرام نہیں کیونکہ بینک تو غریبوں کو خون سپلائی کرتے ہیں، ان کی معمولی بچتوں کا ان کو منافع دیتے ہیں۔ یہ سب باتیں اس لیے کہی جاتی ہیں کہ ان لوگوں کی سمجھ ہی میں یہ بات نہیں آتی کہ سود کے بغیر بھی کاروبار چل سکتا ہے۔ اور رائج طور و طریق میں باطل چیزیں اس طرح ملتی ہیں کہ ایسے سرغنے لیڈر اور سردار پیدا ہوتے ہیں جن پر شخصی اور ذاتی مفاد کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہ اپنا ہی فائدہ چاہتے ہیں، چاہے دنیا تباہ ہو کر رہ جائے۔ مفاد عامہ کا انہیں بالکل خیال نہیں آتا۔ وہ اپنے فائدے کے لیے مختلف برے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، وہ درندگی والے کام کرنے لگتے ہیں، جیسے رازنی، چوری، غصب، قتل وغیرہ۔ نمبر 2، وہ شہوانی بدعمالیاں شروع کر دیتے ہیں، جیسے اغلام، ہجڑاپن وغیرہ۔ نمبر 3، وہ ایسے کام کرتے ہیں جو ذرائع معاش کو نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے سود خوری، ناپ تول میں کمی کرنا۔ نمبر 4، وہ رہن سہن، کھانے پینے، لباس اور تقریبات میں فضول خرچی شروع کرتے ہیں اور اتنی دولت اڑاتے ہیں جس کے لیے دن رات کمائی کرنی پڑتی ہے یا قرض لینا پڑتا ہے۔ نمبر 5، وہ عیش و عشرت، رنگ رلیوں اور سامان تفریح کی طرف اتنے مائل ہو جاتے ہیں کہ دنیا و آخرت کے سارے کام چھوڑ بیٹھتے ہیں، جیسے ریڈیو، ہائی فائی، ٹی وی، ویڈیو، گانے باجے، بانسریاں، پتے، شطرنج، شکار، کبوتر بازی وغیرہ لغویات۔ نمبر 6، وہ دوسرے ملکوں کے واردین پر کمر توڑ ٹیکس لگاتے ہیں اور اپنی رعایا سے تباہ کن لگان وصول کرتے ہیں۔ نمبر 7، ان میں باہم حرص و طمع اور بغض و عناد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ یہ تمام کام وہ ہیں جو وہ روزہ دوسروں کے ساتھ کرنا پسند کرتے ہیں، مگر وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ یہ حرکتیں ان کے ساتھ کی جائیں، اور جب ان کی جاہ و حشمت کی وجہ سے کوئی شخص ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا تو باقی لوگ 3 طرح کے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ بدکار ہوتے ہیں وہ ان سرغنوں کی پیروی کرتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ان کی نصرت و اعانت کرتے ہیں اور وہ ان برائیوں کی خوب اشاعت کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ جن کے دلوں میں نہ تو اعمال صالحہ کی قوی رغبت ہوتی ہے نہ اعمال طالحہ کی، وہ الناس علی دین ملوکہم کے قاعدے سے ان روسا کے نقش قدم پر چل پڑتے ہیں، اور کبھی وہ کمائی کرنے کے برے طریقے اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ اچھی راہیں ان کو تھکا دیتی ہیں، یعنی کمائی کی اچھی راہیں ان کے ہاتھ نہیں آتی، اس لیے وہ غلط راہوں پر پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 3، وہ لوگ جن کی فطرت میں سلامتی ہے، وہ غصہ بھرے خاموش رہتے ہیں، وہ ان کی ہمنوائی نہیں کرتے مگر بے ہمتی سے ہونٹ بھی سی لیتے ہیں، اور جب کوئی بھی غلط طور و طریق پر نکیر کرنے والا نہیں رہتا تو برے طریقے وجود پذیر ہو کر پختہ اور مستحکم ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو ان سے ہٹانا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ رسوم و بدعات کی اصلاح کرنا یہ ایک بہترین عمل ہے۔ جو لوگ ملت کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں اور قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، ان پر واجب ہے کہ وہ حق کی اشاعت و ترویج کے لیے اور باطل کو مٹانے اور روکنے کے لیے انتہائی جد و جہد کریں، اور یاد رکھیں کہ بدعات و رسوم جب کسی قوم میں جڑ پکڑ لیتی ہیں تو ان کو اکھاڑنا سخت دشوار ہوتا ہے، کبھی جھگڑوں اور لڑائیوں تک کی نوبت آ جاتی ہے، مگر مصلحین کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور سپر نہیں ڈالی، پھر ان کے وارث کیوں پیچھے ہٹے؟ یہ سب جھگڑے نیکی کے بہترین کاموں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ البتہ اپنی طرف سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی دنگا فساد نہ ہو، لوگوں کو پیار و محبت سے سنت کا راستہ بتایا جائے اور بدعات و رسوم کی قباحت سمجھائی جائے، لیکن اگر مفسدین دنگے فساد پر اتر آئے تو اس کا بھی مردانہ وار مقابلہ کیا جائے، یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ صحیح طریقہ چھوڑ کر غلط طریقہ کون اختیار کرتا ہے؟
جب کوئی اچھا طریقہ وجود پذیر ہو جاتا ہے، جیسے معہود طریقے پر نکاح کرنا اور محارم سے نکاح نہ کرنا اسلامی طریقہ ہے، مسلمان ہر زمانے میں اس کو مانتے رہے ہیں، اسی طریقے پر مرتے جیتے رہے ہیں، یعنی زندگیاں گزر گئیں اس طریقے پر، اور لوگوں کے نفوس و علوم اس پر خشک ہو گئے، یعنی مسلمان ہمیشہ دل سے اس طریقے کی حقانیت کے قائل رہے ہیں، اور ان کے علماء دلائل و براہین سے اس طریقے کی افادیت اور اس کی خلاف ورزی کی قباحت سمجھاتے رہے، اور لوگ وجوداً اور عدماً اس طریقے کو اصول ارتفاقات کے ساتھ لازم و ملزوم سمجھنے لگے ہیں، یعنی اگر یہ طریقہ ہے تو ارتفاقات کی بنیادی باتیں حاصل ہیں، ورنہ نہیں۔ جب صورتحال ایسی ہو جائے تو اس سے نکلنے کا اور اس کی خلاف ورزی کرنے کا ارادہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا نفس نہایت گندا ہو، عقل اوچھی ہو، شہوت زور پر ہو اور اس کی گردن پر خواہش سوار ہو۔ پھر جب وہ صحیح طریقہ چھوڑ کر غلط طریقہ اختیار کر لیتا ہے، نکاح کے بجائے پرائیویٹ معاملہ کرتا ہے، بیٹی یا بہن سے نکاح کرتا ہے یا دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرتا ہے، تو اس کا دل اقراری ہوتا ہے کہ وہ بدکاری کر رہا ہے، اور اس کے اور مصلحت کلیہ کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ مصلحت کلیہ والا کام جو پوری سوسائٹی کے لیے مفید ہے چھوڑ کر خواہش نفس کی تکمیل کرتا ہے، اور وہ ایسا کرنے میں بہت زیادہ قباحت محسوس نہیں کرتا کیونکہ اس کے دل پر پردہ پڑ گیا ہے، اور جب وہ غلط روش پر پڑ جاتا ہے اور سمجھانے سے بھی باز نہیں آتا تو اس کا یہ عمل اس کے نفسانی مرض کا پیکر محسوس بن جاتا ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بس نام کا مسلمان تھا، حقیقت میں دل جو ہے وہ ایمان سے خالی تھا، اور اس کا یہ عمل اس کے دین میں دراڑ ڈال دیتا ہے، یعنی رہی صحیح پونجی بھی برباد ہو جاتی ہے اور وہ بے دین بلکہ بد دین ہو کر رہ جاتا ہے۔ صحیح اور غلط طریقہ اپنانے والوں کا انجام: جو لوگ صحیح طریقے کے ساتھ مضبوطی سے چمٹے رہتے ہیں یا ڈھٹائی سے اس کو چھوڑ کر غلط طریقہ اپنا لیتے ہیں تو اول کے حق میں اور ثانی کے خلاف ملائے اعلیٰ کی دعائیں اور التجائیں بلند ہوتی ہیں، اور وہ بارگاہ خداوندی میں پہنچتی ہیں، اور وہاں اول کے حق میں خوشنودی اور ثانی کے حق میں ناراضی وجود میں آتی ہے، اور وہ مرحوم و مغفور ہوتے ہیں یا ملعون و مبغوض بنتے ہیں۔ سنت فطرت کب بنتی ہیں؟ دیکھیے، جب سنت راشدہ لوگوں میں رائج ہو جاتی ہے اور عصراً بعد عصرن یعنی زمانے در زمانہ لوگ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اسی پر لوگ مرتے جیتے رہتے ہیں، اور لوگوں کے نفوس اور علوم اس پر خشک ہو جاتے ہیں اور اس سنت میں اور اصول اتفاقات میں چولی دامن کا ساتھ ہو جاتا ہے، تو وہ سنت فطرت بن جاتی ہے، یعنی وہ لوگوں کی طبیعت میں رچ بس جاتی ہے۔ حدیث شریف میں جو 10 چیزوں کو امور فطرت میں شمار کیا گیا ہے، وہ انبیاء کرام کے چلائے ہوئے ایسے ہی طریقے ہیں جو قرنہا قرن سے لوگوں میں مسلم چلے آ رہے ہیں۔ چلیے، تو آج جو ہے الحمدللہ یعنی بفضل تعالی آج 20 ربیع الثانی 1422 مطابق 13 اگست 1999 بروز منگل مبحث سوم کی شرح مکمل ہوئی، اور آج یعنی 3 نومبر کو آج ہمارا الحمدللہ مبحث سوم کی جو ہے یعنی کا سبق جو ہے الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں روایت فلسفہ کی طرف۔ اس کے صفحہ نمبر 58 پر ہیں ہم لوگ۔ دیکھیے، ارسطو مرد کو آقا اور عورت کو کنیز سمجھتا ہے۔ عورت کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ مرد کی خدمت پر کمر بستہ رہے۔ وہ کہتا ہے کہ عورت میں قوت ارادی نہیں ہوتی اور اس میں شخصیت اور کردار کا فقدان ہوتا ہے۔ کہتا ہے جب قدرت کسی کو مرد بنانے میں ناکام ہوتی ہے تو اسے عورت بنا دیتی ہے۔ ارسطو کی تعلیم میں سیاسیات اور اخلاقیات کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ریاست کو فرد پر فوقیت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فرد کا مفاد بہر صورت جماعت یا ریاست کے مفاد کے تحت رکھنا چاہیے، اور اس کی تمام تر کوششیں ریاست کی بہبود و فلاح کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ اسی بنا پر اسے ڈکٹیٹروں سے نفرت ہے جو فوجی طاقت کے بلبوتے پر ریاست کو ذاتی مفادات کی پرورش کا اعلی کار بنا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی اور عمران کی تمام آسائشوں میں تمام افراد کو برابر کا شریک کرنا ضروری ہے، اور اس کے بغیر کوئی معاشرہ صحیح معنوں میں منظم صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ جو معاشرہ عدل و انصاف کی بنا پر قائم کیا جائے گا اس میں تمام افراد کے اخلاق خود بخود سدھر جائیں گے۔ دوسری طرف جس معاشرے میں ناانصافی ہوگی اس میں پند و نصیحت اور واضح و ارشاد سے افراد کے اخلاق کو سدھارنے کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوں گی۔ ارسطو اپنے استاد سے زیادہ حقیقت پسند تھا، اس لیے اس نے کسی مثالی ریاست کا تصور پیش نہیں کیا بلکہ قابل عمل مشورے دینے پر اکتفا کیا۔ اسے انسانوں کی کمزوریوں کا بخوبی احساس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آدمی عقلی استدلال کرنے والا حیوان ہے، معقول انسان نہیں ہے۔ یاد رہے کہ افلاطون عالم حواس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور اسے غیر حقیقی کہتا تھا۔ اس کے برعکس ارسطو عالم مادی کو حقیقی سمجھتا ہے، اس لیے انسانی معاشرے کی بہبود کے لیے ایسے اصول وضع کرتا ہے جن پر عمل بھی کیا جا سکے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کی تمام کوششیں حصول مسرت کے لیے وقف ہیں، لیکن یہ مسرت حفظ انسانی سے مختلف ہے۔ اس سے ارسطو کا مطلب وہ ذہنی سکون اور آسودگی ہے جو نیکی کی زندگی بسر کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ جس طرح ایک صحت مند توانا نوجوان کے رخساروں پر از خود گلاب کے پھول جیسی سرخی آ جاتی ہے، اسی طرح نیک آدمی کا دل از خود مسرت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس مسرت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ پرجوش شہوات و جذبات کو عقل و خرد کے تابع رکھا جائے۔ جس شخص کے جذبات عقل و خرد کی گرفت سے آزاد ہو جاتے ہیں وہ حظ نفسانی سے تو آشنا ہو سکتا ہے لیکن سچی مسرت سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔
ارسطو کو جمالیات کا بانی بھی کہا جاتا ہے. اس نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی تھی جو ضائع ہو گئی. بوتیقا کے چند باب دستبرد زمانہ سے محفوظ ہم تک پہنچے ہیں. اس کتاب میں اس نے تمثیل نگاری سے تفصیلی بحث کی ہے. وہ اپنے استاذ کی طرح آرٹ اور شاعری کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. وہ کہتا ہے کہ آرٹ بے شک محاکات یعنی نقالی ہے، لیکن جیسا کہ افلاطون نے کہا تھا، نقالی کی نقالی نہیں ہے بلکہ اصل کی نقالی ہے. نقالی سے اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اصل کی ہو بہو نقالی کی جائے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ آرٹ میں جدت اور ندرت کا عنصر لازم ہے. ارسطو کے خیال میں ایک مصور کسی شے کے محسوس و مرئی پہلوؤں کی نقالی نہیں کرتا، بلکہ اس مثل یا حیت یا فارم کی نقالی کرتا ہے جو اس شے کا اصل جوہر ہے. آرٹ فطرت میں انہی امثال کی تلاش کرتا ہے اور اشیاء میں جو آفاقی اور ازلی عنصر ہوتا ہے اس کی نقالی کرتا ہے. ایک عامی کسی شے میں صرف اس کے مخصوص پہلوؤں ہی کو دیکھتا ہے، جبکہ فنکار اس شے کا جوہر یا ازلی پہلو دیکھ کر اسے فن کی گرفت میں لے لیتا ہے. ہر شے مادے اور حیت پر مشتمل ہے. فنکار حیت سے اعتنا کرتا ہے، مادے کو درخور توجہ نہیں سمجھتا. ارسطو تمثیل کو علمیہ اور فرحیہ میں تقسیم کرتا ہے. علمیہ کے ہیرو کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی عظیم شخصیت ہو، اس سے قطع نظر کہ وہ اچھا ہے یا برا. ٹھیک ہے. کسی عظیم آدمی کی عذابناک ذہنی کشمکش اور قلبی اذیت ہی علمیہ کے بھرپور تأثر کا باعث ہو سکتی ہے. علمیہ رحم اور خوف کے جذبات کو ابھار کر ناظرین کی روح کو پاک کرتا ہے، کیونکہ ان کے جذبات کو جوش مارنے کے بعد سکون اور طمانینت کی جو کیفیت محسوس کی جاتی ہے اسے تزکیہ نفس سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. آخر میں ارسطو کے مثالی انسان کے تصور کا ذکر ضروری ہے کہ اس میں خود ارسطو کے ذاتی کردار اور شخصیت کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے. ول ڈورانٹ کے الفاظ میں وہ ہر ایک کی خدمت کرتا ہے، لیکن کسی سے خدمت لینا ننگ و عار سمجھتا ہے، کیونکہ احسان کرنا برتری کی علامت ہے اور ممنون احسان ہونا کوہتری کا نشان ہے. کہتری یا کوہتری. وہ اپنے آپ کو خواہ مخواہ جوخم میں نہیں ڈالتا، کیونکہ وہ دنیا کی بہت کم چیزوں کو درخور توجہ سمجھتا ہے، لیکن مناسب موقع پر جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بعض حالات میں زندہ رہنا باعث ننگ ہے. وہ عوام کے سامنے اپنے آپ کی نمود و نمائش نہیں کرتا اور اپنی پسند اور ناپسند کا برملا اظہار کرتا ہے. وہ صاف گو ہوتا ہے اور کسی شخص کا پاس و لحاظ اسے حق گوئی سے باز نہیں رکھ سکتا. وہ کسی کی مبالغہ آمیز تعریف نہیں کرتا، کیونکہ اس کی نگاہ میں بہت ہی کم چیزوں کو عظیم سمجھا جا سکتا ہے. وہ دوستوں کے سوا کسی کی تعلیف قلب کا قائل نہیں ہوتا، کیونکہ صرف غلام ہی دوسروں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں. وہ کینہ پرور نہیں ہوتا اور قصور معاف کر دیتا ہے. وہ باتونی نہیں ہوتا، لوگوں کی مدح و ذم سے بے نیاز ہوتا ہے. وہ دشمنوں کی غیبت نہیں کرتا، بلکہ انہیں سب کچھ منہ پر کہہ دیتا ہے. اس کی چال باوقار، آواز گہری اور گفتگو نپی تولی ہوتی ہے. وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا، کیونکہ کسی شے کو وقی نہیں سمجھتا. وہ دوڑ دھوپ اور تگ و دو سے گریز کرتا ہے، کیونکہ وہ کسی بات کو چندہ اہمیت نہیں دیتا. چیخ چیخ کر باتیں کرنا اور جلد قدم اٹھانا اندرونی خلفشار کی علامتیں ہیں. وہ حوادث زمانہ کو تحمل اور وقار سے برداشت کرتا ہے. وہ خود اپنا بہترین دوست ہوتا ہے اور گوشہ تنہائی کو پسند کرتا ہے، جبکہ مرد ناکارہ خود اپنا بدترین دشمن ہے اور تنہائی سے خوف کھاتا ہے. فلسفہ ارسطو کے اہم پہلوؤں کی تلخیص جو ہے یہ درج ذیل ہے. اس کو غور سے دیکھیے گا. نمبر 1، ارسطو اپنے استاد افلاطون کی طرح مثالیت پسند ہے، کیونکہ وہ بھی امثال کو ازلی اور ابدی سمجھتا ہے. نمبر 2، ارسطو کے خیال میں امثال مادی اشیاء سے علیحدہ یا ماورا نہیں ہے، بلکہ خود ان کے بطون میں موجود ہے. نمبر 3، نظام کائنات غائی اور مقصدی ہے، ہر شے اپنی غایت کی طرف حرکت کر رہی ہے. افلاطون عالم حواس کو غیر حقیقی کہتا تھا اور اسے عالم ظواہر سمجھتا تھا. ارسطو عالم حواس یا عالم مادی کو حقیقی عالم مانتا ہے. نمبر 5، ہر شے مادے اور حیت یا فارم پر مشتمل ہے. مادے اور حیت کا تعلق عضویاتی ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کے بغیر موجود نہیں ہو سکتے. نمبر 6، زمان غیر حقیقی ہے، کائنات ازل سے موجود ہے اور ابد تک رہے گی. نمبر 7، ارسطو نسخ ارواح اور بقائے روح کا منکر ہے. اس کے خیال میں جسم کی موت کے ساتھ روح بھی فنا ہو جاتی ہے. نمبر 8، خدا کائنات کا خالق نہیں، نہ وہ فرد یا شخصیت ہے، وہ غیر مادی حیت ہے، مقناطیسی کشش ہے جس کی طرف کائنات کھینچی چلی جا رہی ہے. نمبر 9، انسان کی تمام تگ و دو حصول مسرت کے لیے ہے، جو صرف نیکی اور فکر و تدبر سے میسر آ سکتی ہے. نمبر 10، فرد کے مفاد پر جماعت کا مفاد مقدم ہے. فرد جماعت کے لیے ہے. آدمی انسان کہلانے کا مستحق جبھی ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ وابستہ ہو، کسی ریاست کا شہری ہو. نمبر 11، آرٹ نقالی ہے. فنکار کسی شے کی مثل یا حیت یا دو امی پہلو یا دوامی پہلو کو اسلوب کی گرفت میں لا کر عظیم آرٹ کی تخلیق کرتا ہے. نمبر 12، کردار کی پختگی کے بغیر علم بیکار ہے. اچھی عادتوں کو راسخ کرنے سے کردار محکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اگلی کتاب کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے جدیدیت از حسن عسکری، جس کے صفحہ نمبر 75 پر ہیں ہم لوگ. اب 20ویں صدی کے فکری رجحانات کی طرف آتے ہیں. نیا سائنس ہو یا نئی نفسیات یا نیا فلسفہ، ان سب میں روح اور عقل کلی ہی نہیں بلکہ عقل جزوی کا بھی انکار موجود ہے. مگر عقل جزوی کی مخالفت کرتے ہوئے یہ لوگ اس سے اوپر نہیں جانا چاہتے بلکہ نیچے اترتے ہیں، یعنی جبلت اور ٹھیٹ جسمانیت کی طرف. 18ویں صدی عقل جزوی کی پرستش کرتی تھی. 19ویں صدی میں جذبات پرستی کا غلبہ تھا. 20ویں صدی جبلت اور جسم کو پوچھتی ہے اور اسی کو روح سمجھنا چاہتی ہے. اس دور کے بہت سے مفکر یہ کہتے رہے ہیں کہ انسان کی معراج وہ ہوگی جب روح جسم بن جائے اور جسم روح بن جائے. اس قسم کے الفاظ بہت پرفریب ہیں
فریب ہیں۔ مثلاً ہمارے بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ اجسادنا و ارواحنا اجسادنا، ایسے اقوال عیسوی متصوفین سے بھی منقول ہے۔ نئے مفکر جان بوجھ کر پرانے ادیان کی اصلاحیں اور الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ اشتباہ پیدا ہو اور لوگ دھوکے میں آ جائیں۔ آج کل مغرب کے بہت سے لوگ اور ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ زمانہ پھر مذہب کی طرف واپس آ رہا ہے۔ بعض علماء بھی یہ قول نقل کرنے لگے ہیں، مگر یہ بہت ہی خطرناک خیال ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی کی بے دینی بھی اصل دین کے لیے ایسی زہریلی نہیں تھی جیسی یہ نئی مذہبیت ہے، لہذا تمام نئے فلسفوں اور نئے سائنس سے چوکنا رہنا لازمی ہے۔ 20ویں صدی کے فلسفوں میں سب سے پہلے امریکہ کے 2 فلسفیوں ولیم جیمز اور جان ڈیوی کا نام آتا ہے۔ ان کے فلسفے کو عملیت پریگمیٹزم کہتے ہیں۔ ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کوئی خیال یا نظریہ بذات خود صحیح یا غلط نہیں ہوتا، بلکہ ہر خیال کی قدر و قیمت کا فیصلہ اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ عملی یعنی مادی زندگی میں اس کے اثرات اور نتائج کیا ہوں گے۔ یہ فلسفہ دراصل فلسفہ اور فکر ہی کا خاتمہ ہے۔ ولیم جیمز نے دراصل فلسفے ہی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور ہوا بھی یہی ہے کہ پرانے زمانے میں جس چیز کو فلسفہ کہتے تھے وہ اب ختم ہو گیا۔ ولیم جیمز نے عقل جزوی کے مقابلے میں تحت الشعور نکالا۔ اس کے نزدیک انسانی افعال پر عقل کے بجائے تحت الشعور زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، یعنی جبلتیں انسان پر حکمرانی کرتی ہیں۔ روح کو تو لوگ بھول ہی گئے تھے، جیمز نے نفس کو بھی خالص طور سے جسمانی عوامل میں ملا دیا۔ ولیم جیمز نے ایک اور اصطلاح نکالی جو بہت مقبول ہوئی اور یہ ہمارے یہاں بھی چل پڑی ہے، مذہبی تجربہ۔ یہ مذہبی تجربہ واحد بھی نہیں، اس کی کتاب کا نام ہے مذہبی تجربے کی انواع۔ اس کے نزدیک مذہب کی روح عقائد نہیں اور نہ عبادات لازمی ہے، بلکہ اصل چیز ہے جذباتی تلاطم اور مکاشفات۔ جیمز یوں تو سائنسدان بھی تھا اور فلسفی بھی، لیکن اسے روحوں سے بات کرنے اور اس قسم کی جھوٹی روحانیت سے گہری دلچسپی تھی، چنانچہ اس قسم کے تجربات کی بنا پر اس نے مذہب کا ایک نیا نظریہ تیار کر دیا جو آج تک مقبول ہے۔ اس طرح اس نے عبادت اور دعا کا بھی ایک فلسفہ نکالا۔ اس کے خیال میں عبادت اور دعا کا مقصد یہ ہے کہ محاسبہ نفس کیا جائے۔ یہ بات ہمارے یہاں بھی بعض لوگ کہہ رہے ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز کا ایک اور بڑا فلسفی ہے برگساں۔ چونکہ اس نے عقل جزوی کی مخالفت کی اور وجدان کا نام لیا، اس لیے ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مذہب کے بہت قریب آ گیا، لیکن اس کے افکار سراسر ضلالت اور مادہ پرستی پر مشتمل ہے۔ عقل کلی کا اس کے ذہن میں تصور تک نہیں تھا۔ اس کے یہاں عقل سے مراد عقل جزوی اور عقل معاشی ہے، چنانچہ اس نے عقل کا فریضہ یہ بتایا ہے کہ معاشی زندگی کی ضروریات اور خارجی اشیاء سے نبٹنے انسان کی سب سے بڑی صلاحیت اس کے نزدیک وجدان ہے، لیکن یہ وجدان عقل کلی سے متعلق نہیں، جس طرح ہمارے یہاں ہے۔ برگساں کے وجدان کی بنیاد جبلت ہے۔ پھر اس نے تخلیقی ارتقاء کا تصور بھی نکالا ہے۔ ڈارون تو ارتقاء کو ایک مشینی قانون سمجھتا تھا جو نہ تو شعور رکھتا ہے نہ ادارہ۔ برگساں کے نزدیک نہ صرف انسان بلکہ فطرت اور حیات اپنے اندر ایک ایسی قوت رکھتی ہے جسے ارادہ بھی حاصل ہے اور شعور بھی۔ یہی قوت ہے جو انسان کو بلکہ پوری کائنات کو ارتقاء کی منزلیں طے کرا رہی ہیں، یعنی کائنات، فطرت، حیات خود اپنی ذات سے زندہ ہے اور اپنے ارادے سے عمل کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فلسفے صریح شرک اور کفر ہیں۔ چنانچہ برگسا نے ایک نیا مذہب نکالا ہے جس کا خدا ہے حیات یا زندگی، نعوذ باللہ۔ یہ مذہب 20ویں صدی میں پوری طرح پھیل چکا ہے اور ہمارے یہاں بھی اس کے شدید اثرات موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ برگسا اور دوسرے نئے مفکر مادہ پرستی کے خلاف ہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ نئے مفکر اگر مادے کے قائل نہیں تو توانائی کے قائل ہیں یا حیات کے قائل ہیں۔ اس حیات کو وہ مادے کی شکل میں نہیں دیکھتے تو سیال یا بجلی کی لہر کی شکل میں یا کسی اور شکل میں دیکھتے ہیں۔ بہرحال فی الحقیقت مادوں کی حدوں سے نہیں نکلتے۔ جس چیز کو ہمارے یہاں معقولات میں طبیعت کہا جاتا ہے، یہ لوگ تو اس کے بھی پسترین درجے پر اتر آئے ہیں۔ اوپر سے ان لوگوں کا اصرار ہے کہ روح اسی توانائی یا حیات کی ایک شکل ہے، یعنی یہ لوگ روح کو بھی جسم یا مادے ہی سے نکالتے ہیں۔ نئے مفکر اور سائنسداں جو روح کے قائل ہوئے ہیں تو اس کا مطلب محض یہ ہے کہ علماء کو اس معاملے میں خوشنما الفاظ کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ حیات پرستی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج کل مغربی لوگوں کے نزدیک انسان کے لیے عروج کا سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ وہ ظاہر و باطن دونوں میں ایک صحت مند جانور بن جائے۔ ہمارے علماء تو طنز کے لیے کہتے ہیں کہ مغرب کے لوگ جانور بن گئے، لیکن مغرب کے لوگ جانور بن جانے پر فخر کرتے ہیں اور جتنے بھی جانور بن گئے اس سے بھی زیادہ بننا چاہتے ہیں۔ یوں تو انسان پرستی تو اب بھی جاری ہے، لیکن در حقیقت 20ویں صدی کے سارے فلسفے انسان کو انسان کے درجے سے نیچے لے جانا چاہتے ہیں۔ غرض عقل پرستی کے ساتھ ساتھ انسان پرستی کا بھی زوال اس دور میں ہوا ہے۔ انسانوں میں بھی جو لوگ مغربی ذہن کو پسند کرتے ہیں وہ وحشی قبائل یا قدیم زمانے کے انسان ہیں۔ مغرب کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد وحشیوں کے عادات و اطوار اور رہن سہن کے طریقے اختیار کرنا چاہتی ہے، بلکہ مظاہر پرستی اختیار کرنے میں بھی انہیں باک نہیں۔ چنانچہ انسان کو خدا کا درجہ دینے کا رجحان تو خیر چل ہی رہا ہے، لیکن اس کے پہلو بپہلو انسان سے نفرت بھی روز بروز شدید ہوتی جا رہی ہے۔ آج کل ایسا شعر و ادب نہایت مقبول ہے جو انسانوں سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ 20ویں صدی کے شروع سے جن نظریات نے مغربی ذہن کو شدید طور سے متاثر کیا وہ کمیونزم اور فرائڈ کی نئی نفسیات ہیں۔ اشتراکیت اور کمیونزم یا مارکسیت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اشتراکی جماعتیں تو بہت سی ہیں اور ان میں مشترک اصول صرف یہ ہے کہ ذرائع پیداوار کو افراد کی نہیں بلکہ معاشرے یا ریاست کی ملکیت ہونا چاہیے، اور ذرائع پیداوار کا پورا انتظام بھی ریاست ہی کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ کمیونزم یا مارکسیت کی ایک خاص شکل ہے
اس کا بانی 19ویں صدی کا جرمن مفکر کارل مارکس ہے۔ اس کے نظریے کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ انسان کی پوری زندگی کا دار و مدار معاشیات پر ہے اور تہذیب ہو یا فلسفہ یا شعر و ادب یا مذہب، سب کا تعین معاشی عوامل کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں انسان کے پاس جس قسم کے ذرائع پیداوار ہوں گے اس کے مطابق اس زمانے کا فلسفہ اور تمدن ہوگا، یہاں تک کہ مذہب بھی۔ اسی لیے اس کے نظریے کا نام جدلیاتی مادیت ہے۔ مادیت کی تشریح تو ہو چکی، جدلیات کے معنی یہ ہے کہ ہر زمانے میں معاشرتی طبقے ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہو رہے ہیں۔ ہر زمانے میں ذرائع پیداوار کے لحاظ سے ایک طبقے کی حکمرانی ہوتی ہے، اور جب ذرائع پیداوار میں ترقی ہوتی ہے تو حکمران طبقہ شکست کھا جاتا ہے اور اس سے نیچے کا طبقہ حکمران ہو جاتا ہے۔ 19ویں صدی کے درمیان میں مارکس نے اعلان کیا تھا کہ اب وہ دور آ گیا ہے جب معاشرے میں اقتدار مزدور طبقے کا ہونا چاہیے۔ انقلاب روس کے رہنما لینن نے اس فلسفے میں یہ اضافہ اور کیا کہ جب مزدوروں کی حکومت پوری طرح مستحکم ہو جائے گی اور طبقاتی کشمکش مٹ جائے گی تو پھر ریاست کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اور آہستہ آہستہ ریاست مرجھا کے ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا تشریف لانے کے لیے۔ اچھا، اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد وہ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ جو ہے مطلب جو ہم روزانہ جس وقت ہم لائیو آتے ہیں تو اس وقت آپ کو جو ہے نوٹیفیکیشن مل سکے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا یا دھیان نہیں ہوتا، تو نوٹیفیکیشن ہوتی ہے تو دھیان میں آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی اب ہمیں پڑھنا ہے۔ خیر ٹھیک ہے، تو آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔